آیت نمبر 13۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں راستہ بھی بھول گئے، جہاں تھے وہاں آگ کی ضرورت بھی پڑی، تو جب آگ جلتی ہوئی نظر آئی تو ادھر تشریف لے گئے۔ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نور ہی تھا، آگ نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آگ جل بھی رہی ہے، ٹہنیاں جل کے گر بھی نہیں رہی۔ تو جب اس وادی طویٰ میں پہنچے تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ یہاں جوتا اتار دو، یہ مقدس مقام ہے، یہاں جوتا اتار دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تجھ کو چن لیا، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، پس سن جو کچھ تجھے وحی کیا جائے، اللہ کی طرف سے وحی آئے۔ دیکھیں، اگر ظاہری روشنی ہو نا، پھر تو آنکھوں کی روشنی بھی کام دیتی ہے۔ اگر ظاہری روشنی کچھ نہ ہو تو صرف آنکھوں کی روشنی کام نہیں دیتی، اندھیرا اندھیرا ہی ہوتا ہے، اپنا ہاتھ بھی نہیں نظر آتا۔ تو یہ عقل کی روشنی اس وقت کام دے گی جب ساتھ وحی کی روشنی ملے۔ اگر وحی کی روشنی کو چھوڑ دیا جائے تو صرف عقل کی روشنی سے کام نہیں چلا سکتے۔ قیامت تک کے لیے صرف عقل کے ذریعے سے بیوی اور بہن میں تمیز نہیں کر سکتے، پانی اور پیشاب میں تمیز نہیں کر سکتے، جب تک وحی کی روشنی ساتھ نہ ملے۔ تو اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے، وحی آتی ہے، وہ انبیاء پر آتی ہے۔ اوروں کو جو ہوتا ہے اسے الہام کہتے ہیں یا کشف کہتے ہیں، وہ نبی نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت دینا چاہیے۔ 40 سال عمر ہو گئی، اللہ نے فرمایا میں نے تجھ کو چن لیا۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، وہ بھی چیز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ محنت کر کر کے نفلیں پڑھ پڑھ کے کوئی نبی بن جائے، محنت سے نبی بنے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چناؤ اور انتخاب ہوتا ہے۔ اگر چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، وہ قادر ہے۔ تو اللہ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے، جس کو اللہ نبی بنا دے، یہ عطائی چیز ہے، وہ بھی چیز ہے اللہ جس کو عطا کر دے۔ حضرت ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے صحبت الاشرار توجب نفرت الاخیار، بغض الاخیار، کہ اگر شریر لوگوں کی صحبت رکھو گے تو اچھے لوگوں سے نفرت پیدا ہوگی، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو اچھوں کی بھی محبت ہوتی ہے، بروں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔
عظمت ہوتی ہے کہ یہ انسان ہے، مسلمان ہے، جتنا بھی بڑا گناہ گار ہے مجھ سے اچھا ہے، کہ جب شریر لوگوں سے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہو جائے گا پھر نیکوں سے نفرت ہوتی جائے گی، بغض ہوتا جائے گا، عداوتیں ہوتی جائیں گی، تبصرے تذکرے ہوں گے۔ تو نبوت اللہ عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ اتنا آپ ذہن بنا کے رکھیں کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام، سب سے آخری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس حضور علیہ السلام کے بعد نئے نبی کا تصور بربادی ہی بربادی۔ اللہ نے فرمایا سن ما یوحا، جو وحی کیا گیا۔ حکم بھی یہی ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے نا تو اس کا سننا فرض ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دو کام کرنے ہیں، ایک خاموشی سے سننا ہے، خاموش رہنا ہے اور سننا ہے۔ یہ نہیں کہ سنتے بھی رہیں پڑھتے بھی رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بارہا یہ مسئلہ بتایا گیا کہ جب درس قرآن ہو رہا ہو، درس حدیث ہو رہا ہو، تسبیح پڑھنا جائز نہیں۔ تسبیح پڑھنی ہے الگ جا بیٹھ، کہ اس میں قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں، احادیث پڑھی جاتی ہیں۔ اس دوران وہ اپنے لیے میں لگے گا تو اس کا وبال پڑے گا اس پر۔ تو ایسے موقع پہ تسبیح نہ پڑھے۔ بعضوں کو دیکھا گیا علماء کا بیان ہو رہا ہوتا ہے، وہ اپنی تسبیح گھما رہے ہو۔ نہیں، تسبیح نہ پڑھے۔ تسبیح پڑھتا ہے تو بیان نہ سنے، الگ ہو جائے۔ بیان سننا کو فرض واجب تو نہیں، وہ تو اپنی آخرت بنانے کے لیے ہے کہ سنے سنے نہ سنے نہ سنے گا تو زندگی بنے گی۔ اب اپنی زندگی کے تجربات بتا سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی مستقل کسی عالم دین کی مجلس میں بیٹھا وہ بنا، جب اس نے توجہ نہیں دی، نبی کے قریب رہنے والا ابو جہل کچھ نہ بن سکا۔ خواجہ ابو طالب کو حصہ نہ ملا، وہ کیا کرے؟ ہاں جی، فاستمع لما یوحی، سن جو وحی کیا جائے۔ انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں۔ سب سے بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، جانے۔ مشرک کو مشرک اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے ساتھ غیر کی کرتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ مشرکین اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی غیروں کی کرتے تھے، تب مشرک بنے۔ تو اللہ کو وحدہ لا شریک مان جان کر عبادت کرنے کا نام یہ عقیدہ توحید رکھنا، اللہ کو ایک مان، ذات میں بھی ایک، صفات میں بھی ایک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کے علاوہ جتنا بڑے گناہ ہیں، چور ہے، زانی ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، ممکن ہے معافی ہو جائے، اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، لیکن مشرک کی معافی نہیں، مشرک کو معاف نہ کیا جائے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم کا اعلیٰ درجہ کفر ہوتا ہے۔ اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں، صرف اللہ۔ فاعبدنی، میری عبادت کر۔
اکیلا مان جان کے صرف اللہ کی عبادت کر، بس یہ نبی کو حکم ہے۔ باقی تو سارے الگ رہ گئے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اگر بالفرض تو نے شرک کیا تیرے اعمال بھی برباد کر دوں، باقی کون بچے گا؟ کہتے شرک بھی کرتا رہوں، بدعات رسومات بھی کرتا رہوں، صوفی حاجی غازی سب کچھ بلواتا رہوں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ عبادت صرف اللہ کی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جہاں قرآن پاک میں فعبد کا لفظ آتا ہے وہاں فرماتے ہیں وحیدو، اللہ کو اکیلا مان۔ دوسرا حکم دیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ تو نماز قائم کرنا اللہ کی یاد ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اس کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ابھی باقی نماز پڑھے نہ پڑھے، جس سے ذکری فرقہ ہے کہتے صرف بیٹھ کے تھوڑی دیر ذکر کر لو، تھوڑی دیر کہہ دو اللہ اللہ اللہ، بس کوئی نماز نہیں، کوئی چیز نہیں۔ نہیں، ذکر سے مراد پورا دین ہے، پورا دین ہے، پورے دین پر چلنے کا نام ذکر ہے۔ سب سے بڑا ذکر اللہ پاک کی کلام کی تلاوت کرنا، نماز قائم کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ شریعت کے ہر حکم کو مانے، اس کا نام ذکر ہے۔ مزید صفائی کے لیے ٹھیک ہے اللہ کا نام، لا الہ الا اللہ جو بزرگان دین نے ترتیب تجویز کر دی ہے، اس میں بڑے برکات پائے۔ ذکر اس طرح کرنا یہ ممد اور معین ہے کہ دین پہ چل سکے گا۔ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک صرف اللہ 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 کہتا رہے، نماز نہ پڑھے، یہ ذکر سے کوئی فائدہ نہیں۔ فرائض کی پابندی کر۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ تیسرا حکم بتایا اِنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ حضور علیہ السلام نے شہادت والی انگلی کے ساتھ دوسری انگلی ملا کے یوں اشارہ کیا، فرمایا میں اور قیامت ایسے کٹھے کٹھے آئے، اور قیامت کا علم صرف اللہ کو۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قال انما علمها عند ربی، قیامت کب آئے گی کسی نبی، کسی ولی، کسی غوث، کتب، ابدال، کسی کو پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، صرف اللہ کو پتہ ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، صرف اللہ کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ جبرائیل امین نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا تھا قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یہ نہ تجھے پتہ ہے نہ مجھے پتہ، صرف اللہ کو پتہ۔ علامات قیامت آپ علیہ السلام کو بتلائی گئی، آپ نے امت کو بتائی۔ قیامت کب آئے گی کوئی پتہ، ایک تو قیامت کبریٰ ہوگی نا، ایک قیامت صغریٰ بھی ہے، اذا مات الانسان فقد قامت قیامت ہو، جب اس کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو، اس کا تو کھاتا ختم۔ تو قیامت پر کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے،
حشر میں جمع ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، ایمان رکھنا ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے معلوم ہوتا ہے قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ دین میں شکوک شبہات پیدا کریں گے، یہ چیز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ آئیں گے ایسی ایسی روایات اور احادیث کے نام سے بیان کریں گے جو تمہارے باپ دادا پردادا کسی خاندان کے نہیں سنی ہوں گی۔ دیکھو جی یہ حدیث ہے، وہ تمہارا باپ دادا پردادا کہتے سارے وہ تو جاہل تھے، پاگل تھے، ان کو کیا پتہ تھا۔ یہ نکل آیا ہے مطالعہ کرنے والا، اس کو پتہ چل گیا۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کو علم نہیں، اس میں شک شبہ نہ ہو۔ یہ کافرانہ سوچ ہے جو قیامت کا منکر ہے، مسلمان کی سوچ نہیں ہے۔ ایک دن آنا چاہیے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، ایسا دن ہونا چاہیے، وہ قیامت کا دن۔ کہ یہاں تو کھرے کھوٹے سب برابر چلتے ہیں نا، وہاں نکھرے تو صحیح، پتہ چلے حق کون ہے باطل کون ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اعلان فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اے مجرمو میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ، اس وقت بڑا پچھتاوا ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اکاد اخفیہ قریب ہے کہ اس کو میں چھپاؤں، علت اور وجہ بتائی لتجزیٰ کل نفس تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس بما تسعی جو کچھ اس نے کمایا، جو کہ نے محنت کی ہے اس کو بدلہ ملے۔ حدیث پاک میں تو اتنے تک ہے کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو سینگ مارا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے سینگ دے گا، اسے مارے گا۔ جب مکلف بھی نہیں ان سے بھی بدلہ دلوایا جا رہا ہے، انسان اور جن تو مکلف ہیں، ان کو تو احکامات لگتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ فہم نصیب فرما دے۔